بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پھر بھائیو، غسل کے مسائل بیان ہو رہے تھے، تو کل تفصیل سے بتایا تھا کہ 6 مواقع ایسے ہیں جہاں غسل کرنا فرض ہے، اور 4 مواقع ایسے ہیں جہاں غسل کرنا سنت ہے۔ یہ تفصیل سے فرض غسل اور سنت غسل تفصیل سے بیان ہو گئے تھے۔ اور 7 مواقع ایسے ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے، تو ان میں یہ کہ شب برات میں عبادت کرتے ہیں، تو شب برات کی عبادت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا معنی یہ عمل کر لیا جائے تو افضل ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جب بھی سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو اس نماز کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نماز سورج گرہن اور چاند گرہن سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسے نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز استسقاء بارشیں نہ ہو رہی ہوں، قحط سالی ہو گئی ہو، تو پھر باہر جنگل میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، کھلی جگہ پہ کسی پارک میں، تو اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، بارش مانگنے کے لیے۔ تو بارش مانگنے کے لیے جب دعا کے لیے جائیں تو اس سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ مکہ شریف جائیں تو غسل کر کے داخل ہوں۔ ایسے مدینہ منورہ میں جب پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں تو غسل کر کے جائیں، یہ پاکیزہ شہر ہے، مقدس شہر ہے، میں غسل کر کے۔ ایسے میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل دینے والے ہیں وہ بھی غسل کر لیں بعد میں، تو ان کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے۔ اگر موقع ہو اس موقع پر، یعنی میت کو غسل دیا ہے تو بعد میں خود بھی غسل کر لیں، تو یہ مستحب ہے۔ ایسے کافر اسلام میں داخل ہوا ہے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ تب ہے مستحب کہ جب وہ جنبی نہ ہو، جنابت کی حالت میں نہ ہو۔ اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے اور مسلمان ہوا تو پھر اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ تو یہ 7 مواقع ایسے ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے۔ اب غسل کا طریقہ، ایک تو یہ ہے نا فرض غسل 6 ہیں، لیکن غسل کے اندر، غسل کرنے کے اندر 3 فرائض ہیں۔ پیچھے جو بات چلی تھی، یعنی 6 موقع ایسے ہیں جن میں غسل کرنا فرض ہے۔ اب یہ ہے کہ غسل کے اندر فرض کتنے ہیں، غسل کریں گے تو اس کے فرض کتنے ہیں۔ تو غسل میں 3 فرض ہیں اور 5 سنتیں ہیں۔ تو فرض اگر چھوٹ جائے تو غسل ہوتا ہی نہیں، سنت اگر چھوٹ جائے تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں اور یہ سب کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے غرارہ کرنا۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے، یعنی پانی منہ میں لے کے پھر منہ اوپر کر کے خوب غرارے کرے، یعنی پانی اچھی طرح پورے حلق میں پھر جائے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر غرارہ نہ کریں، کیونکہ غرارے سے پانی اندر اکثر چلا جاتا ہے۔ تو پھر کلی اسی طرح کرے کہ پورے منہ میں ایک دفعہ پانی پھر جائے۔ ایک دفعہ کلی کرنا فرض ہے اور 3 دفعہ سنت ہے۔ 3 دفعہ بندہ کلی کر لے کہ سارے منہ میں پانی پھر جائے۔ اسی طرح ناک میں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر تو یعنی دائیں ہاتھ سے پانی لے کر ناک یعنی سانس کے ذریعے پانی کو کھینچے کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن اگر روزہ ہے تو پھر سانس کے ذریعے سے پانی کو نہ کھینچے، کیونکہ بعض وقت سانس کے ذریعے پانی کھینچا، پانی دماغ تک چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا 1 دفعہ فرض ہے اور 3 دفعہ پانی پہنچانا سنت ہے۔ اسی طرح تمام جسم پر 1 مرتبہ ایسے پانی بہائے کہ بال کے برابر جگہ باقی نہ رہے۔ سارے جسم پر پانی ایسے بہائے کہ بال کے برابر جگہ باقی نہ رہے۔ 1 دفعہ سنت ہے، 1 دفعہ فرض ہے اور 3 دفعہ سنت ہے، یعنی 3 دفعہ پانی بہائے۔
تو اب اس چیز کا خیال رکھے کہ بعض اوقات انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے اس کو ہلا لے یا اس کو اتار لے. اسی طرح مستورات ہیں، انہوں نے چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں، ان کو اچھی طرح پانی پہنچائے. اور ناخن مستورات کے عام طور سے ناخن پالش لگی ہوتی ہے، بعض مستورات تو ناخن پالش لگی ہو تو غسل نہیں ہوتا، نہ وضو ہوتا نہ غسل، اس لیے اس کو اتار لے. اول تو یہ لگانی نہیں چاہیے، خدا نخواستہ کسی عورت نے لگا لی ہے تو غسل کے دوران اس کا اتارنا ضروری ہے، ناخن پالش وغیرہ، کہ پانی اگر اندر نہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. پانی یعنی بال کے برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا ہے. اس طرح ہمارے یہاں دوست وہ جوتیوں کا کام کرتے ہیں، اکثر سلوشن لگا رہ جاتا ہے، تو اگر کہیں سلوشن لگا رہ جائے تو چونکہ اس کی تہہ میں پانی نہیں جاتا تو پھر وہ غسل نہیں ہوگا. تو اس لیے کوئی سلوشن وغیرہ کوئی ایسی چیز، روغن، بعض روغن کا کام کرتے ہیں نا، روغن لگا رہ جائے تو پھر بھی پانی اندر نہیں جاتا، اس روغن کو صاف کرنا ضروری ہے. تو یعنی ہر ایسی چیز جس کی تہہ میں پانی نہیں جاتا تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے. تو سارے جسم پر پانی بہہ جائے، یعنی 3 دفعہ آپ پانی بہائیں گے تو سارے جسم پہ، بغلوں کے نیچے، مطلب اکثر یہ کانوں میں انگلی ڈال کے نا 1 دفعہ انگلی پھیر لے کانوں میں، تو ناک کی نرم ہڈی تک. داڑھی ہے، گھنی داڑھی، اس کا خلال کر لے، ورنہ ساری داڑھی پہ پانی پہنچانا. تو یہ 3 دفعہ سارے جسم پہ پانی بہائے کہ جسم کی کوئی جگہ باقی نہ رہے. ناف ہے، اس میں انگلی پھیر لے، بعض اوقات ناف میں پانی نہ جائے تو پھر بھی. تو یہ غسل کے 3 فرائض اور 5 سنتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں. یہ غسل کی سنت نہیں ہے بلکہ بیت الخلاء میں جانے کی سنت ہے. جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھے، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی، کپڑے اتارنے سے پہلے دعا پڑھنی. دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس کا معنی ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گندگی یعنی ناپاکی اور گندگی سے، اور خبائث کہتے ہیں یعنی یہ جنات جو ہوتے ہیں نا، جنات وغیرہ یہ گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو اکثر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، بعض اوقات جنات حاضر ہو جاتے ہیں، جنات چمٹ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دعا رکھی گئی کہ پھر ہر قسم کے جنات، جادو وغیرہ سے اور ہر گندگی سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو جب بندہ یہ دعا پڑھ لے تو پھر حدیث میں ہے کہ جنات کی نظروں سے بندہ اوجھل ہو جاتا ہے. ویسے نا کہ قرآن کی آیت ہے، اِنَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ، کہ یہ جنات اور شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دعا پڑھ لیں تو ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم نے دعا نہ پڑھی، ہم نے لباس تو اتار لیا، لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل ہو گئے لیکن جنات اور شیاطین کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے، تو وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ دعا پڑھ لے تو پھر ان کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتے ہیں، ان پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز ہمیں دیکھ نہیں پاتی. تو اس لیے اگر دعا نہ پڑھی جائے تو یہ اکثر جنات کا اثر ہو جاتا ہے اور یہ گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں. اس لیے اس دعا کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں. عام طور سے بچوں کو یہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے تو یہ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے دعا کا ضرور اہتمام کریں، دعا کی برکت سے حفاظت. اور اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بایاں پیر، الٹا پیر، جب کہیں اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں کہیں اچھی جگہ داخل ہوں تو پھر تو دایاں پیر، مسجد سے نکلیں تو بایاں پیر. اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بایاں پیر، الٹا پیر، اور جب نکلیں پھر دایاں پیر نکالیں. تو اس کے بعد لباس اتار کر غسل کرنا ہے. تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھو لیں. حدیث میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں نہ ڈالو جب تک کہ ان کو دھو نہ ڈالو. رات کو سو کر اٹھے ہیں تو
سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھو لے۔ استنجا کرنے سے پہلے بھی ہاتھوں کو، بعض کا ٹب وغیرہ میں پانی بھرا ہوتا ہے نا، تو اس میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے ہاتھوں کو کہیں ٹوٹی سے یا پھر اس ٹب سے مگے سے پانی لے کر اپنے پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھو لے، کیونکہ ممکن ہے ہاتھ اگر ناپاک ہوں تو وہ ٹب میں ڈال دیے تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، آپ غسل بھی کر لیں گے تو وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہاتھوں کو دھونا بہت ضروری ہے، سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں پانی میں ڈالنے سے پہلے۔ وضو میں بھی یہی ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، ایسے ہی غسل میں بھی سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں۔ تو اس کے بعد استنجا کر لیں، اور جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو دھو لیں۔ جسم میں جیسے غسل کی حاجت ہوئی ہے تو ناپاکی جسم میں لگ جاتی ہے تو استنجا بھی کریں، اور ناپاکی جہاں جہاں لگی اس کو دھو لیں۔ اور تیسرے نمبر پر ناپاکی دور کرنے کی نیت بھی کر لیں۔ اگر نیت نہ کی، جیسے وضو میں اور غسل میں نیت نہ کی، وضو اور غسل تو ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو غسل کرنے پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ حدیث میں جب بندہ وضو کرتا ہے نا تو جو اعضاء سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چہرے سے جو آنکھوں سے گناہ ہوئے وہ دھل جاتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ ہوئے دھل جاتے ہیں، کانوں سے، اس طرح پیروں سے، جسم کے اعضاء، اور قیامت کے دن یہ اعضاء چمکے۔ ایسے ہی جب ہم غسل کریں گے تو گورے جسم سے کوئی جو گناہ ہوئے ہوں گے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نیت کریں گے، پھر اگر نیت نہ کریں تو پھر وضو اور غسل ہو تو جاتا ہے لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، وضو کا ثواب نہیں ملے گا، غسل کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے نیت کرنا سنت ہے۔ چوتھے نمبر پر مکمل وضو کر لیں۔ پھر وضو کی سنتوں میں وہ ساری تفصیل آ جائے گی کہ غسل کرنے سے پہلے یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، استنجا کرے، اور جہاں ناپاکی لگی اس کو دھو لے، اور ناپاکی دور کرنے کی نیت بھی کر لے، اور اس کے بعد مکمل وضو کر لے۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہوتا ہے تو پھر پیروں کو نہ دھوئے، پیروں کو باہر آ کے دھو لے، لیکن اگر پانی جمع نہیں ہوتا، اور عام طور سے ماشاءاللہ آج کل یعنی صاف ستھرے ہوتے ہیں بیت الخلاء، تو ان میں اگر پانی جمع نہیں ہوتا تو پھر پیر بھی دھو لیں، یعنی پورا وضو کر لیں۔ تو وضو کی سنتیں پھر وہ تفصیل سے آئے گی بھی، وضو کا طریقہ، وضو کی سنتیں، تو مکمل وضو کر لیں۔ اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ 1 مرتبہ بہانا فرض ہے، اور 3 مرتبہ سارے جسم پر پانی بہانا یہ سنت ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، اس ترتیب سے غسل کیا کریں تو انشاءاللہ ہمارا اچھی طرح پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقیم۔ اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔